زندگی تلخ ہے مگر پھر بھی ہم نے جاری رکھا سفر، پھر بھی مشکلیں تو زمانے بھر کی ہیں، زندگی سے نہیں مفر پھر بھی۔ صدر علی وقار اور حاضرین علی شان، معاشرت کے لغوی معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کے ہیں، لہٰذا معاشرہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کے ارکان میں گہرا تعلق پیدا ہو جائے، سب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی و غم گساری، اخوت و محبت بلکہ اثار و قربانی کا مظاہرہ کرے۔ معاشرہ جسے ہم سماج بھی کہتے ہیں، اس سماج میں جہاں اچھائیاں بھی پنپتی ہیں اور برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اگر کسی سماج میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں تو معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم اے میر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم اے میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ صدر علی وقار اور حاضرین محفل، انسان مدنی الطبع ہے، بقول ارسطو وہ سماجی حیوان ہے، یعنی وہ معاشرت پسند ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یوں بھی وہ روز مرہ کی ضروریات اور غمی و خوشی کے لمحات میں دوسرے کا محتاج ہے۔ علاوہ ازیں تنہائی اور اکلوتا پن قید خانے سے کم نہیں ہے، اور کوئی ذی شعور ایسا نہیں ہے جو خلوت نشینی کی بے بسی کے عذاب کو دعوت دے۔ حاضرین محفل، ویسے بھی انسان برابر ہیں، سب کی سوچیں اور عزم و عمل کی راہیں ایک جیسی منزل مقصود کی متلاشی ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اخوت و بھائی چارہ کا تقاضا ان کی فطرت کا خاصہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ الغرض تمام بنی نوع انسان ایک باپ کی اولاد اور آپس میں بہن بھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یکساں حیثیت کے مالک ہیں، کوئی گورا کوئی کالا، چھوٹا بڑا، شاہ و گدا، عربی و عجمی، مغربی و مشرقی وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تفریق و امتیاز ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اسلام کے واضح احکامات کے باوجود اگر کوئی خود کو دوسرے سے افضل و برتر، امیر یا طاقتور سمجھتا ہے تو وہ فتنہ و فساد کی جڑ ہے، اور ایسے ہی ناعاقبت اندیش اور ناپسندیدہ عناصر کا قلع کما ہر دوسرے انسان کا فرض ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر دست و بازو میں ہمت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس عادت سے بھی محروم ہے تو کم از کم دل ہی میں اسے برا جانے۔ اگرچہ یہ ایمان کی کمزور ترین صورت ہے، گویا دوسرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے انسانوں کی اصلاح ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس کے برعکس نیکی پھیلانے اور اچھائی کی اشاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی اہلیت کی بابت پوچھا جائے گا، بلکہ اگر کوئی بدی دیکھتا ہے تو طاقت و ہمت کے باوجود اسے نہیں روکتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جواب طلبی کریں گے۔ اس ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، بلکہ سورہ آل عمران میں واضح طور پر فرمان الہی ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لہو میں ڈوب کے ازہر لڑی جو مرغا بھی،
سکھا گئی مجھے جینے کا ڈھنگ اڑتی ہوئی۔ ارباب فکر و دانش، ہمیں بھی جینے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اس معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کرتا ہے، ہر طرف امن و سکون کا طبل بجاتا ہے۔ معاشرے میں پھیلی برائیوں کا سد باب کر کے اسے ایک پرامن اور خوشگوار معاشرے کی راہیں دکھاتا ہے۔ صدر ذی وقار، اصلاح معاشرہ ہر دور کا تقاضا کر رہا ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نے انسانوں کی بھلائی اور بدی کی بے کنی میں ہاتھ نہ بٹایا ہو۔ میرے خیال میں پورے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سد باب ہے۔ یعنی ایک ایسی معاشرتی تشکیل کی جائے جہاں سب اپنے معبود و مسجود خالق کے تابع فرمان بندے اور اپنے ہم جنسوں کی عزت و عظمت کے علمبردار ہوں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے کہ مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی ایک انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے ملایا۔ گویا اسلامی معاشرہ ٹھیک ایسی عمارت ہے جس کی ایک اینٹ دوسری سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ایک قوت دوسری کی طاقت ہے۔ ہمدردی و غم گساری ایک دوسرے کا حق ہے۔ اسی ضمن میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ہی بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ صدر علی وقار، ان فرامین مقدس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم اسلام کی روشنی کے باوجود ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ بجائے ایک دوسرے کی امداد و تعاون کے خود غرضی اور ستم کاری میں مصروف ہیں، بلکہ تباہی و بربادی ہمارے مشاغل بن چکے ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ بیگانوں یا غیر مسلموں سے خوف زدہ تھے، اب یہ عالم ہے کہ یگانوں اور مہربانوں کے ہاتھوں لٹ اور پٹ رہے ہیں۔ ایک ایسی فضائے ناخوشگوار ہے جسے خانہ جنگی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ستم بالائے ستم کہ ہمارے وطن اور اسلام کے دشمن چاہتے بھی یہی تھے کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوں اور نا اتفاقی کی دیوار بن کر دھڑام سے گر پڑیں اور پھر سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر پاؤں مارتے رہیں۔ نہ آہ کی ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ ارباب فکر و دانش، وطن عزیز کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں بحران نہیں، کوئی محکمہ نہیں جس میں کرپشن نہیں، کوئی چیز نہیں جس میں ملاوٹ نہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں انتشار نہیں، کوئی گھر نہیں جس میں لڑائی نہیں، اور کوئی فرد نہیں جس میں خود غرضی نہیں۔ الغرض ذرا آگے بڑھیے، ٹی وی اور انٹرنیٹ بے راہ روی کی آماج گاہیں ہیں تو اخبارات فحاشی کے پیمبر، تقریبات رقص و سرور کی نمائش گاہیں تو مدارس علم و اخلاق کی بلکہ انسانیت کی قتل گاہیں۔ ناطقہ سربا گریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ معزز سامعین، عالم کے خلاف ہے تو سیاستدان کا دشمن، استاد کا رقیب ہے تو آفیسر کے خلاف، کوئی وطن کے نام پر لوٹ رہا ہے تو کوئی مذہب کے حوالے سے لپیٹ رہا ہے، کسی کو صوبائی تعصب نے بیمار کر ڈالا تو کسی کو لسانی لعنت نے گرفتار کر رکھا ہے۔ کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں سائل اپنے حقوق کے لیے ناسیہ فرسائی پر مجبور نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جو اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کی فضا سے معمور ہو۔
الغرض سبھی ایک دوسرے کے دشمن جاں ہیں، گویا کوئی انسان نہیں سبھی حیوان ہیں، جیسے وطن عزیز کوئی جنگل ہو اور اہل وطن درندے۔ صدر علی وقار، یہ کیسی تہذیب ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسا سماج ہے کوئی محب وطن جو ان حالات میں کمر ہمت باندھے، کفن سر پر رکھے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر کلمہ حق بیان کرے، پرچم صداقت تھامے اور میدان عمل میں کود پڑے؟ صدر علی وقار سسکتے ہوئے مجبور مرد و زن، بلکتے ہوئے معصوم بچے، روتے تڑپتے مستحق و غلام ہماری غیرت ایمانی کو للکار رہے ہیں۔ یتیم، مسکین، بیوگان اور مجبور انسان مدد کو پکار رہے ہیں۔ بے بس باپ پردہ بہنیں ہماری راہ تک رہی ہیں کہ کوئی ان کی عزت و حرمت کا سائبان تھامنے میں ان کا ساتھ دے۔ بحیثیت انسان ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ ارد گرد کے حالات و واقعات کی خبر رکھے، اور جہاں بھی یہ بد نظمی، برائی یا بد امنی دیکھے صدائے احتجاج بلند کرے، بلکہ ضرورت پڑنے پر زبان و قلم، دست و بازو، حتیٰ کہ جسم و جان سے مقابلہ کرے، کیونکہ ناانصافی ہی وہ فتنہ ہے جو سماج میں طبقاتی کشمکش پیدا کرتا، استحصالی قوتوں کو شہ دیتا اور حقداروں کو موت کی نیند سلاتا ہے۔ صدر علی وقار، دین اسلام جو سراسر اصلاح معاشرہ ہے، کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کسی برائی کو پنپتے دیکھ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا تو مسلمان کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسے جسم کا حال ہوتا ہے۔ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کے بقیہ حصے بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ فاصلوں کا خیال کرتے ہو، رہنورد و کمال کرتے ہو، مانگتے ہو سکون زمانے سے، کس گدا سے سوال کرتے ہو؟ برادران ملت، سماجی برائیوں کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ حسن اخلاق ہے، اور یہ خوبی اسلام کی جان ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، معاشرے پر بوجھ نہیں رحمت ہوگا، نہ برائی کرے گا اور نہ ہی برائی کو تقویت دے گا، بلکہ بدی کو ہر سطح پر اور ہر انداز میں روکے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں پیغام ربانی ہے، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس سورہ مبارکہ میں آتا ہے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ صدر علی وقار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونا ہی صالح معاشرے کی تشکیل کا سبب ہے۔ اسی طرح شرم و حیا اختیار کرنے، نامحرم کو نہ دیکھنے، سادگی کو اپنانے، بےہودہ مشاغل سے اجتناب کرنے اور دیگر فحاشی و بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کی ہدایات معاشرے کی بہتری کے اقدامات ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خیر سے بھاگتے اور شر کی طرف کودتے ہیں، برائی سے خوشی اور نیکی سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں ہے، بلکہ یہی کافری ہے۔ آخر نام کی مسلمانی کافری ہی تو ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ صدر علی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ استاد سے شاگرد تک، عالم سے طالب علم تک، آفیسر سے ملازم تک، کسان سے مزارع تک، صنعت کار سے مزدور تک، حتیٰ کہ حکمران سے گاڑی بان تک سبھی برائی کو برائی سمجھیں، بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف راغب کریں۔
اس سلسلہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں، محلوں، محکموں میں اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، شہر میں سرکاری سطح پر سیمینار منعقد کریں، بلکہ اپنے گھروں میں بھی نیکی کی تلقین کو شعار بنائیں۔ نیز عہد کریں کہ کسی طور کسی بھی سماجی بگاڑ کو دیکھ کر خاموش نہیں رہیں گے۔ ارباب علم و دانش، ان سماجی برائیوں کے سد باب کے لیے اصلاح معاشرہ کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء اور اساتذہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا منصب ہی نسل انسانی کی رہنمائی اور برائیوں کے خاتمے میں قدم قدم پر عوام کی پیشوائی ہے۔ علماء دین مساجد کے ممبر و محراب اور خداوندات مکتب اپنے اپنے مدارس کی جماعتوں، حتیٰ کہ روزانہ کی اسمبلی میں تبلیغ کا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح روحانی و اخلاقی تربیت و صفائی اچھے انسانوں کی تشکیل کا باعث بنتی ہے اور بہترین صالح معاشرے کی تعمیر میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ خاموش کیوں، دادِ جفا کیوں نہیں دیتے؟ بسمل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے؟ منصف ہو اگر تم کب انصاف کرو گے؟ مجرم ہیں اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے؟ رہزن ہو تو حاضر ہے متاع دل و جاں بھی، رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے؟